10 محرم والے دن میری سہیلی مجھے امام بارگاہ لے گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سہیلی کہنے لگی، شام غریباں سن کر تمہیں بہت سکون ملے گا، تمہاری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں وہاں پہنچی تو وہاں سب شیعہ مرد اور خواتین موجود تھے۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا، لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوئی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میرا نام شبانہ ہے، میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے، اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو اب مسجد میں مؤذن تھا اور شام کو بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے انتہائی مذہبی اور نماز کا پابند تھا۔ میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری اسکولوں سے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اول آئی تھی، اس لیے ابو نے اس روز مسجد میں آنے والے سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا، ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ مگر جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گالوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری دوستی آمنہ سے ہوئی، جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھی جس کا نام فاطمہ بطول تھا۔ انتہائی نرم لہجے اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی، میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ تبھی فاطمہ نے اپنے بیگ سے بوتل نکالی، تب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے مجھے دیکھا، وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی آمنہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ چونک کر کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی لینے لگی تھی۔ آمنہ کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے آمنہ سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ پانی ہی تو مانگا ہے، اس میں کیا ہے؟ اور فوراً کہنے لگی، جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملا دیا ہو جسے پی کر تم شیعہ ہو جاؤ؟ آمنہ کی بات سن کر میں جھنجھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ کے الفاظ نکلے، میرا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی اور آمنہ بولی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم ایک شیعہ سے پانی مانگ رہی تھی تو تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی جیسے اسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو۔ میں پانی پیے بغیر ہی آمنہ کے ساتھ کالج سے نکل آئی۔ ذہن میں کئی سوالات تھے۔ ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے کہ کسی کو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آمنہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جانتی بھی ہو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو، مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھیں کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریباں کرتے ہیں۔ اس رات سبھی شیعہ مرد حضرات اور عورتیں ایک بڑے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی مامی پھپھو کو ایسے کہتے ہوئے سنا تھا تب میں 13 سال کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ عمر تجسس بھری ہوتی ہے۔ مجھے علم ہوا تو اسی پر میری سوچ پختہ ہو گئی۔ دل میں خود بخود نفرت پلنے لگی۔ یہ لوگ کیسے تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے؟ میں نے اس بارے میں آمنہ سے بھی ذکر کیا، کیا یہ خدا کے احکامات کو نہیں مانتے؟ یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ جب خدا نے ان سب سے منع فرمایا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ پردہ ہونا چاہیے، محرم اور نامحرم کے اصول ہیں، تو پھر یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ان کو ہماری حکومت نے مسلمان کیوں کہہ رکھا ہے؟ انہیں غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ آمنہ میری بات سن کر کہنے لگی، تبھی تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی ماتم کرتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی۔ ان کا تو قرآن ہی الگ ہے،
جس کے 40 پارے ہیں۔ یہ لوگ 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن، چاول یا بریانی بناتے ہیں تو اس میں اس گھوڑے کی گندگی شامل کرتے ہیں۔ عورتیں اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے، ان کا تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے۔ میں نے آمنہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظر چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے اور نفرت خود بخود بڑھنے لگی۔ محرم الحرام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے، ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر میں اور آمنہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے تھے، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی تھی، مگر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی اس نے ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک دفعہ آمنہ کہنے لگی، دیکھا اگر سچی ہوتی تو ضرور جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھیں؟ میرے دماغ میں نئی سوچیں جنم لینے لگیں۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے۔ گھر آ کر کچھ پوچھی تو ابو ڈانٹ کر چپ کرا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جانے کیسا جادو ہے، جو بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہوں پر جائے وہ اپنا عقیدہ بدل لیتا ہے۔ میں ابو سے بہت خوف کھاتی تھی، اس لیے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں تجسس بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں دینی تعلیم یافتہ تھی، حافظ قرآن تھی، اس لیے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن آمنہ چھٹی پر تھی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم نے قرآن مجید کب حفظ کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میری عمر اس وقت 6 سال تھی جب میں نے پہلی بار قرآن مجید ختم کیا۔ فاطمہ کی بات سن کر میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہی ہمارا قرآن ہے، جسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ بتانے لگی کہ ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئیں کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں سے بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں سوالات تھے اور وہ میرے ہر سوال کا نہایت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ شام غریبہ کیا ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں؟ تو فاطمہ کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور اس سے کہا، ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ تو فاطمہ بولی، یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا، جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا۔ اس دن میں گھر گئی تو اسی سوچ میں گھومتی رہی، نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دل اور دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ میں جادو کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین کرام، اگلے روز میں کالج گئی تو آمنہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے۔
کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے کہ شام غریبہ دیکھوں، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ تو فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ہم کینٹین میں تھے۔ اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں تصور کرتی جا رہی تھی، میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی ہاں بھی بھر لی تھی، میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور نعت کی محفلیں بھی سجائی گئی تھیں۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا اور زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو میری دوست آمنہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے مجھے خاص آنے کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے، وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل موجود تھا، میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آمنہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو؟ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہاں بینر لگے ہوئے تھے، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت نہ لٹ جائے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے حوالے کر دی۔ سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی، جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ہم بھی وہیں پر بیٹھ گئیں۔ وہاں اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ ابھی بھی جھنجھلا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجی جو کہنے لگا کہ تمام روشنیاں بجھا دی جائیں۔ میرا دل ڈوب گیا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا ایک مرد لاؤڈ سپیکر پر واقعہ کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے، جو اس وقت بیمار تھے۔ امام زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہو چکے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا، خیموں میں موجود مستورات رونے لگی۔ جب یزیدی فوج خیموں کی جانب آئی تو خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے پاس نہ بھائی تھا، نہ بیٹا، نہ بھانجا، نہ بھتیجا، سب صحرا میں پامال ہو چکے تھے۔ خیموں کو آگ لگ گئی تو سب چیخو پکار کرتی ہوئی باہر کی طرف دوڑی۔ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے موجود تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئیں تاکہ بھائی کی آخری نشانی کو بچا سکیں۔
کئی مستورات اور بچے اس بھگدڑ اور آگ میں جل گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ، جن کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھی۔ خیموں کا سیاہ دھواں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معصوم بچی اپنے بابا کے پامال جسم کے پاس جا کر روتی رہی، زخمی کندھے دکھاتی، جلا ہوا کرتا دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں، شمر نے بالیاں چھین لی ہیں، خیمے جلا دیے ہیں۔ اس منظر کو شام غریباں یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کی یہ شام جب منظر کشی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، تاکہ آپ کا ذہن اس لمحے کربلا کا منظر دیکھ سکے، میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود کانپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے سب ہی زاروں قطار رو رہی تھیں، میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے مظالم سن کر برداشت نہ کر سکی۔ دل سے بے ساختہ کروڑوں بار درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے۔ 15 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی ہو گئی۔ سبھی عورتیں رو رہی تھیں، یہاں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا بھی الگ انتظام کیا گیا تھا۔ شام غریباں کی مجلس ختم ہوئی تو کئی حقائق مجھ پر آشکار ہوئے۔